گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی۔ الحمدللہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نبی اکرم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من صلی علیہ فی یوم الف مرۃ، کہ جو شخص مجھ پر ایک دن میں 1000 مرتبہ درود پاک پڑھے گا، لم یمت حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، وہ اس وقت تک مرے گا نہیں جب تک کہ جنت میں اپنا مقام نہ دیکھ لے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، صلاۃ و سلاما علیک یا سیدی یا رسول اللہ۔ جانشین امیر اہل سنت صاحبزادہ اتار حاجی ابو اسید احمد عبید رضا اتاری مدنی ادامہ ذلہ کا پیارا پروگرام آداب زندگی آپ دیکھنے کی سعادت پا رہے ہیں۔ جانشین امیر سنت ہمارے ساتھ پروگرام میں الحمدللہ موجود ہیں، مدینہ اسٹوڈیو میں، یہاں مدنی چینل میں ان کی آپ زیارت بھی کر رہے ہیں۔ آئیے آپ کی کالز لیتے ہیں۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی صلی اللہ علی محمد۔ میرا نام سمیر خان ہے اور میرا سوال ہے کہ خاموش رہنے کا کوئی فائدہ ہے؟ پلیز جواب بتائیے۔ جی، الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اب بالکل خاموش رہنے کا فائدہ نہیں بلکہ بے شمار اس کے فوائد ہیں۔ جی، کہ حدیث پاک ہے نا کہ من صمتا نجا، سبحان کہ اللہ، جو چپ رہا اس نے نجات پائی۔ اب اس میں یہ ہے کہ فضول باتوں سے بہتر جو ہے وہ خاموش رہنا ہے، صحیح، اور خاموش رہنے سے بہتر ذکر اللہ کرنا ہے۔ سبحان اللہ، تو بندے کو چاہیے کہ بلا ضرورت باتیں ہی نہ کرے، واہ واہ، کہ بعض اوقات بندہ بولتا ہے اور پھنستا ہے، ہائے ہائے، اور جو جتنا بولتا ہے وہ اتنا زیادہ پھنستا ہے، اس کے اتنے ہی معاملات ہوتے ہیں۔ تو بس بندہ خاموش رہے۔ سبحان اللہ، کیا بات ہے جی۔ خاموش رہنے والے کو لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید اس کے اندر کانفیڈنس کی کمی ہے، خود اعتمادی کی کمی ہے، اس لیے یہ بول نہیں پا رہا، بالکل مطلب خاموش بیٹھا ہوا ہے، اور یا اس کے اندر ابیلٹی نہیں ہے، صلاحیت نہیں ہے، یہ ایک چیز کے بارے میں اپنے ویوز جو ہے وہ کنورٹ نہیں کر سکتا، دوسروں تک پہنچا نہیں سکتا۔ تو ایسی اگر کسی کی رائے ہے ایک خاموش طبع آدمی کے بارے میں، تو کیا فرمائیں گے آپ؟ ہاں نہیں، اس میں وہ تو ظاہر ہے کہ جو یہ سوچ رہا ہے اس کی غلط سوچ ہے، کہ ایسا ضروری نہیں ہے۔ البتہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے، اس کا انکار نہیں ہے۔ ٹھیک، ہمارے سامنے اگر کوئی بندہ خاموش رہا تو ہم اس کے بارے میں ایسا کیوں سوچیں؟ اچھا چلے، سوچنا ایک الگ ہے۔ اچھا، اب اگر یہی بات اگر ہم نے بیان کر دی نا کسی سے، تو یہ غیبت یا بہتان میں آ سکتا ہے۔ اللہ، اگر واقعی ایسا ہے تو غیبت ہے، اگر اس کے پاس کا پروف ہے، اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر کچھ اور مسئلہ ہے، چونکہ اس کی تو دل آزاری ہوگی نا جب اسے پتا چلے گا۔ تو خیر ایسا نہیں ہے کہ خاموش رہنے والا جو ہے نا وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ سمجھے کہ کم عقل ہوتا ہے، یا اس کو بولنے کا سمجھے بھان نہیں ہے، یا یہ کہ وہ گھبرا رہا ہے، ایسا نہیں ہوتا۔ ٹھیک ہے۔ یہاں ایک میں اور بات بھی کرنا چاہوں گا، گھر میں بسنے والے رہنے والے افراد، ان میں سے کچھ ایسے ہوتے ہیں کہ جو خاموش طبیعت ہوتے ہیں، ایسے فالتو آپ کو بڑ بولے نہیں ہوں گے، وہ آپ کو ہر بات میں بولتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے، ہر مسئلے کے اوپر اپنی رائے بیان کرتے ہوئے نظر نہیں آئیں گے۔ اچھا، اگر کبھی کوئی پرابلم بھی ہو گیا ہے اور ان کے ساتھ کوئی کسی کا کلیش بھی ہو گیا ہے، تو بھی وہ اس کے ساتھ، سامنے والے کے ساتھ کوئی جسے بولا نا کہ انتقامی کاروائی کے طور پر ہی کچھ الفاظ نکالے، ایسا بھی نہیں ہوتا۔ تو ایسے جو افراد ہیں گھر میں کہ جو ناگوار سلوک ہونے کے باوجود
خاموشی اختیار کرتے ہیں یا جسے بولیں کہ اپنی بھڑاس نہیں نکالتے، ان کے بارے میں کیا رائے آپ کی؟ ہاں، نہیں تو بہت اچھی بات ہے کہ ناگوار بات سن کر بھی خاموش رہنے، صبر کرتے ہیں وہ، جی تو اچھی بات ہے۔ سبحان اچھا، اب ان کے صبر کرنے سے، ان کے خاموش رہنے سے جو جھگڑا جس نے طول پکڑنا تھا نا، اللہ، وہ وہیں کا وہیں وہ ختم ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، اب جیسے یہی ہے نا کہ ایک کو کسی نے کچھ کہا، اب سامنے والا خاموش رہے، اس کو لفٹ ہی نہ کرے، ہاں جی، اس کتنی دیر بری بولے بات پر کتنی دیر وہ بولتا رہے گا۔ صحیح، اب جو کتا ہے، کتا بھونکتا ہے، اب اس کو بندہ لفٹ کراتا ہے تو یہ زیادہ بھونکتا ہے، لفٹ نہ کرے، صحیح، اپنے کام میں لگا رہے، چلتا رہے، تو کتا بھی چلے جاتا ہے اپنی حد پار کر کے۔ ایسی بات درست فرمایا آپ نے۔ ایسے لوگوں کے بارے میں بعض اوقات لوگ کہتے ہیں یہ میسنے لوگ ہیں۔ میسنا ایک لفظ ہمارے ہاں بولا جاتا ہے، اب یہ اس کو کیا اردو میں لفظ اس کے لیے استعمال کی، شاید لوگ سمجھ ہی جائیں گے کہ یہ بڑا، پنجابی میں کہتے ہیں کناں بندہ ہے، مطلب گول مٹول سا، جیسے بولے نا کہ بھئی بند آدمی جیسے منہ بند۔ ہاں، اس کو یہ کہا جاتا ہے کہ یہ خاموش بدماش ہے، یہ اللہ اکبر، کہ یہ خاموش ہے نا، اب یہ جو ہے یہ پیٹ میں ایسا چھڑا گھوپے گا، بعد میں دیکھنا، یہ ذرا بدگمانی ہے، یعنی گویا کہ اس کو کینے کی تہمت رکھی نا، جی یعنی بالکل، یہ جو نا وہ اپنے دل میں اس نے اب یہ رکھ دشمنی لیا پال ہے، لی اس ہے۔ نے دشمنی پال لی ہے، اب یہ وقت آنے پر اسے بدلہ لے گا، یہ تو ظاہر بدگمانی مسلمان کے بارے میں۔ اللہ بچائے، آمین، کرنے والے کام کیے جائیں بالکل اور خاموشی بندہ اختیار کرے بالکل اور ذکر اللہ سے اپنی زبان پر بالکل۔ رکھے۔ سبحان اللہ۔ کوئی ایسا شعر سنائے جس میں ذکر کا یا کوئی خاموشی کا اس طرح سے کوئی تذکرہ آ رہا ہو؟ امیر سنت کے کلام کا شعر ہے، وہ انشاءاللہ سناتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ ذکر و درود ہر گھڑی ورد زباں رہے، ورد زباں رہے، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو، میری فضول گوئی کی عادت نکال دو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اپنا اور اپنے محبوب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وسلم ذکر مبارک کرتے رہنے کی توفیق عطا آمین۔ فرمائے، آمین بجاہ طہ و یاسین۔ جی کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال ہے، ہمارے بزرگان دین جب قیامت کا ذکر سنتے تھے تو ان کی کیا کیفیت ہوتی تھی؟ جی ہاں، ہمارے بزرگان دین رحمہ اللہ المبین جب قیامت کا ذکر سنتے جی تو واقعی ان کی جو نا وہ ایک الگ ہی کیفیت ہوتی تھی، بہت ڈرتے تھے، اور اسی طرح جب یہ قرآن کریم کی تلاوت سنتے، قرآن کریم پڑھتے سنتے، تو اس وقت ان پر جو نا وہ غشی طاری ہو جاتی تھی۔ اللہ اکبر۔ خود اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے وہ روزانہ ایک آیت کریم ہے وہ تلاوت فرماتے تھے، ان لدینا انکالا وجحیما وطعاما ذا غصۃ وعذابا علیما، اللہ کہ اللہ کریم فرماتا ہے کہ ہمارے پاس بیڑیاں ہیں اور آگ ہے اور کھانا ہے گلے میں اٹکنے والا، اللہ اور عذاب ہے دکھ دینے والا۔ تو حمران رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ سن رہے تھے، تو یہ آیت مبارکہ سنتے ہی غش کھا کر گرے اور انتقال فرما گئے۔ اللہ اکبر، اللہ تو یہ واقعی کہ یہ اللہ والوں کی یہ شان تھی اور یہ انہی کا حصہ تھا۔ سبحان اللہ۔ وہ ہے نا کہ قرآن پاک کو جو ہے وہ اگلوں پچھلوں کا جو ہے نا واقعات کے حوالے سے نہ پڑھیں، صحیح، بلکہ اس کو ظاہر کہ سمجھیں اور اس سے جو ہے نا وہ عبرت حاصل کریں، اس سے ہدایت حاصل کریں۔ ایک دفعہ حضرت یزید رقاشی رحمت اللہ تعالی علیہ حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ کے پاس گئے، جی تو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ مجھے کوئی نصیحت کیجیے، جو آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خلیفہ تھے، خلیفۃ المسلمین تھے اور بہت خوف خدا والے تھے، اللہ، پھر ان کی ایک وجہ شہرت جو ہے نا وہ خوف خدا بھی ہے۔ واہ واہ واہ، سبحان اللہ۔ تو انہوں نے فرمایا کہ اے امیر المؤمنین، آپ جو ہے نا وہ پہلے خلیفہ نہیں کہ جو آپ مریں گے نہیں، یعنی آپ سے جو وہ پہلے بھی خلفاء آئے ہیں کہ جو کہ دنیا سے جا چکے ہیں، تو اس طرح آپ نے بھی ایک بار دنیا سے جانا ہے۔ تو اس پر جب حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمت اللہ تعالی علیہ نے رونا شروع فرما دیا اور پھر فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے،
تو انہوں نے مزید کہا کہ تمہارے اور حضرت آدم علیہ نبینا علیہ الصلوۃ والسلام کے درمیان جتنے بھی آپ کے آبا ہیں ان میں سے کوئی بھی زندہ نہیں ہے، سب کے سب جو نا دنیا سے چلے گئے۔ تو اس پر بھی جو حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ بہت روئے اور فرمایا کہ کچھ اور فرمائیے۔ تو انہوں نے فرمایا کہ جنت اور دوزخ کے درمیان کوئی تیسرا مقام نہیں، صحیح، یا تو جنت ہے یا دوزخ ہے، صحیح، اس کے علاوہ کوئی تیسری جگہ نہیں ہے۔ ٹھیک، اس پر حضرت عمر بن عبدالعزیز رحمۃ اللہ تعالی علیہ جو ہے وہ غش کھا کر جو ہے وہ گر پڑے۔ اللہ، تو یہ ان اللہ والوں کا انداز تھا، یہ ان کا خوف خدا تھا۔ اور یہ دیکھیں کہ یہ سلطان اسلام تھے، ایسی بات، یہ خلیفۃ المسلمین تھے، سبحان اللہ، یعنی ان کے آپ دیکھیں کہ ان کے یعنی رقبہ کتنا تھا، یعنی یہ سمجھے ذرا کہ حاکم تھے یہ، جی مگر خوف خدا کا عالم دیکھیں۔ اسی طرح صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم دیکھیں، جی، حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوف خدا کا عالم دیکھیں، جی، حالانکہ ان کی سلطنت کتنی بڑی تھی اور جی، خوف خدا کا عالم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خوف خدا کا عالم، آئے ہے، ان کی حیا دیکھیں۔ سبحان حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ، کا خوف خدا دیکھیں، ان کی شجاعت دیکھیں کہ ایک طرف ذرا کہ شجی بھی ہیں، یعنی شجاعت بھی رکھتے ہیں، یہ دلیر بھی ہیں، دلیر، ہاں ہاں کہ یعنی بالکل کہ یعنی ڈٹ کے مقابلہ کرنا ہے ہاں ہاں ہاں، اور حق کی بات کرنی ہے، واہ، کسی طرح ڈرنا نہیں ہے۔ کیا بات، وہ خوف خدا دیکھیے۔ اللہ، تو اللہ کریم ہمیں ان بزرگوں کو کچھ حصہ میں بھی عطا فرمائے۔ آمین 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 آمین، اللہ نصیب فرمائے۔ باقی حضور خوف خدا ہو اور قیامت کے احوال بندہ اگر ذہن میں رکھے تو وہ ایسے کاموں کی طرف بھی نہیں جائے گا کہ جو دنیا و آخرت میں جو ہے وہ نقصان دینے والے ہیں۔ بالکل، مطلب چوری نہیں کرے گا، کسی کو ہو کہ بھائی مجھے قیامت میں سزا ملے گی تو وہ چوری بھی نہیں کرے گا، بالکل، منشیات والا منشیات فروشی جو ہے وہ نہیں بالکل۔ کرے گا۔ یعنی یہ جو ایک قیامت کی ہول ناکیاں، اور یہ پھر دیکھیے اللہ کریم نے حضور بیان فرمائی۔ بعض لوگ یہ بھی کہتے ہیں آپ ڈراتے ہی رہتے ہیں، اتنے ڈر والی بات کر رہے ہیں، کوئی اور کچھ بات کریں، کوئی اور مضمون جو ہے وہ لے کر کے آئیں۔ تو یہ دیکھیں، یہ تو اس پر بھی میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا گفتگو جو ہے فرمائیں کہ ڈرانے کا بھی حکم بیان کیا گیا ہے، بالکل، جس طرح خوشخبریاں حضور نے سنائی ہیں، صلی اللہ یا ایھا المدثر قم فانذر، تو یہ فرمایا گیا بھی آپ جو ہے وہ ڈرائیے۔ حضور کی یہ شان ہے کہ آپ بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں، خوشخبریاں سنانے والے بھی ہیں، ڈر سنانے والے بھی ہیں۔ تو یہ بات کا شیطان جب اس طرح سے حضور آتا ہے نا کہ یہ بات نہ کریں، تو وہ اصل میں وہ غفلت کا ایک جال بننے پر پھینک رہا ہوتا ہے کہ یہ اسی غفلت کے جال میں، دنیا کی محبت کے جال میں پھنس کے یہیں پر رہ جائے۔ اگر یہ اس زہر کا شکار ہو کر اپنے آپ کو نقصان کرے تو شیطان تو کامیابی ہو رہا ہے، اور اگر خوف خدا کی طرف جو ہے وہ توجہ کرے گا، قیامت کے حوال پڑے گا، بالخصوص سورہ انشقاق اور سورہ انفطار اگر جو ہے پڑھتا ہے، 30ویں پارے کی صورتیں ہیں، اذا السماء انفطرت واذا الکواکب انتثرت، جب آسمان جو ہے وہ پھٹ جائیں گے، تارے جو ہے وہ جھڑ پڑیں گے۔ تو یہ جب پڑھے گا بندہ، اور پھر آگے اللہ تبارک تعالیٰ کی رحمت کا بیان ہے، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم، اے آدمی تجھے اپنے کرم والے رب سے کس شے نے دھوکے میں ڈالا ہوا۔ جب یہ پڑھے گا تو انشاءاللہ سیدھی راہ پر چلے گا، اور دنیا و آخرت کی کامیابیاں اور خیر اور برکتیں اپنے حصے میں جمع کرے گا۔ اب دیکھیں کہ اگر کوئی یہ اگر سوچتا ہے نا تو یہ ظاہر ہے اس کی سوچ غلط ہے، جبکہ ڈر اور خوشخبری جی اب دنیاوی معاملات میں دیکھیں جی تو یہ چھوٹے بچے کو جو نا بچپن سے ہی اس کو بتایا جاتا ہے، جی، چھری کو ہاتھ نہیں لگانا، ہاتھ کٹ جائے گا، سی بات، تکلیف ہوگی، خون نکلے گا، سوئی کسی، چونکہ ایک بچہ نا اسے لگتا تو ہے، بولے دیکھو کسی تکلیف بھی، اس کے والدین کہتے ہیں کسی تکلیف بھی تو اس سے ہاتھ کٹ جائے گا، جب آگ کے پاس جائے گا تو اسے ڈرانا پڑتا ہے، نہیں سے ہاتھ جل جائے گا، گرم پانی سے بچانا نہیں، یہ کب جب سمجھدار ہونا شروع ہوتا ہے۔ بھائی جب آپ دنیاوی معاملے میں بچے کو پھر آپ کیوں ڈرا رہے ہیں؟ جی کیوں؟ اس کی سیفٹی ہو۔ جی، تو اسی طرح ہم جب قبر آخرت کی بات کریں گے، اخروی معاملات سے ڈرائیں گے، اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ڈرائیں گے، تو آخرت کی سیفٹی ہوگی، جو اصل زندگی ہے اس کی سیفٹی ہوگی۔ اب بندے کو چاہیے کہ دیکھ لے اس کو سیفٹی چاہتا ہے کیا چاہتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب جیسے اتنا بڑا ہو گیا جی، تب بھی ظاہر ہے کہ ملکی قوانین کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے، ٹریفک کے قوانین کے حوالے سے ڈرایا جاتا ہے، ایسی بات، سگنل مت توڑنا، صحیح، ورنہ ایسا نہ کوئی مار کے چلا جائے،
صحیح تو کسی کو تنگ مت کرنا بلا وجہ, یا کسی کو بولنا مت, ورنہ ایسا نہ اگلا کچھ مار دے. سب ڈرائے جاتا نا, اور کیا یہ خوشخبری تو نہیں ہے ایسی کہ اگلا آپ کو تھپڑ مارے گا, کسی کے پیسے مت کھانا ورنہ وہ چھوڑے گا نہیں, خوشخبری تو نہیں ہے یہ. ایسی بات. اور دیکھو کہ پیسے زیادہ خرچ مت کر دینا, ورنہ ایسا نہ کہ کنگال ہو جاؤ, آزمائش میں پڑ جاؤ, یہ کوئی خوشخبری تو نہیں ہے. ایسی بات. تو یہ ڈر ہی اور کیا ہے. صحیح بات. اچھا پھر جو ہے وہ خوشخبریوں والی باتیں کی جاتی ہے, تم بڑے ہو جاؤ تو تمہیں یہ دیا جائے گا, واہ. یہ دیا جائے گا, یوں کرو گے تو یوں ہوگا, یہ واہ. کرو گے تو یہ فائدہ ہوگا, یہ ساری باتیں کی جاتی ہیں. ایسی بات. تو ہم دنیاوی معاملات میں جو ہے نا وہ یہ سوچے ہی نا ڈر کے حوالے سے کہ نہیں 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 یار یہ کیوں ڈراتے خامہ کا بچہ ٹینشن لے لے گا تو یہ ہو جائے گا وہ ہو جائے گا, تو اس میں مت ڈرو. پھر ٹینشن کیا, پھر آگ کو ہاتھ لگائے گا اور گیا. اللہ رحمت فرمائے. آمین. تو ظاہر ہے کہ ہمیں جو ہے وہ ظاہر ہے کہ ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام بشیر بھی ہیں اور نذیر بھی ہیں. سبحان اللہ. اور مومن جو ہے وہ مومن کی تعریف یہ ہے کہ یہ خوف اور امید کے درمیان رہتا ہے. سبحان اللہ. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے, اگر اللہ کریم اگر کسی ایک کو اگر جہنم میں داخل فرمائے گا, ایک مثال دی, تو میں خوف کروں گا کہ کہیں وہ میں نہ ہوں. اچھا امید ایسی کہ اگر اللہ کریم کسی ایک کو اگر جنت میں داخل فرمائے گا, مثال دی, تو میں امید کرتا ہوں وہ میں ہی ہوں گا. صحیح. تو مومن جو ہے نا وہ خوف اور امید کے درمیان درمیان ہوتا ہے. مرحبا. سبحان اللہ. نہ ہی بے خوف ہو اور نہ ہی شترے بے مہار بن کے گھومتا پھرے, اور نہ ہی اتنا مایوس ہو جائے خوف کی وجہ سے کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہو. ایسا بھی مایوسی بھی جو ہے نا وہ کفر تک لے جاتی ہے. اللہ بچائے, اللہ ہمارے حال پہ رحمت فرمائے. اس کو اب یہ دیکھیں نا, اب جیسے یہ دیکھیں کہ یہ عقائد وغیرہ کے معاملات ہیں, اخروی معاملات ہے کہ مایوسی کفر تک لے جاتی ہے. جی. اب بندہ دنیا میں کاروبار میں مایوس ہو جائے, کمانے سے مایوس ہو جائے, تو اس کو کہاں لے جاتی ہے؟ بھوک تک لے جاتی ہے نا, محتاجی تک لے جاتی ہے, فقر و فاقے تک لے جاتی ہے. ایسی بات. اچھا اور اگر زیادہ اگر وہ بالکل امید رکھ لے, میں یہ بیچوں گا لاکھ روپے کما لوں گا تو یہ کر لوں گا وہ کر لوں گا یوں کر لوں گا, اب یہ کہاں پہ گیا, یہ وہ اتنا شیخ چلی بن گیا کہ نہ ادھر کرا نہ ادھر کرا. تو اس لیے دنیا میں اب دیکھیں نا کہ بندہ کماتا ہے, جو بھی کھاتا پیتا اپنی زندگی گزارتا, اس میں بھی ظاہر ہے کہ وہ امید پہ بھی رہتا ہے اور خوف پہ بھی رہتا ہے. صحیح. تو یہ اخروی معاملات میں کیوں دور بھاگتے ہیں کہ بس نہیں صرف رحمت رحمت, بھائی رحمت بھی رکھیں, اللہ تعالیٰ سے رحمت کی امید بھی رکھیں اور خوف کا بھی رکھیں, مرحبا, تاکہ برقرار رہے, مدینہ مرحبا, بیلنس رہے. مرحبا. جی کال. رجب کے مہینے میں کنڈوں کی نیاز دیتے ہیں, اس کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں, یہ کیسا ہے اور بھائی مثلاً کہ کن کے حوالے سے ختم دی جاتی ہے؟ یہ حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے جو نا یہ نیاز کی جاتی ہے, اور یہ بالکل جائز ہے کہ ایصال ثواب کا ایک طریقہ ہے. البتہ ایسے کو واجب نہ سمجھے, لازم نہ سمجھے, اور بالکل یہ صرف جو ہے نا یہ 22 رجب نہیں, جب چاہے کر سکتے ہیں, ایصال ثواب ہے, ایک طریقہ ہے. مرحبا, ماشاءاللہ. ہمارے ایک رائج ہو گیا ہے. جی, مدنی چینل پر بھی باقاعدہ اس کا ایک وہ پروگرام بھی ہوتا ہے 15 رجب المرجب. بالکل, ہاں 15 رجب المرجب, بالکل. امیر سنت نے ایک مرتبہ جو ہے فرمایا تھا کہ یہ چونکہ مٹی کا جو ایک برتن ہوتا ہے اس میں اس کو کنڈا کہتے ہیں, تو اس میں چونکہ یہ کھیر جمائی جاتی ہے, کھیر جمائی جاتی ہے, اس لیے اسے کنڈے کی نیاز کہتے ہیں. چلیں بہرحال اللہ خیر والا معاملہ فرمائے. جو اللہ کی راہ میں خرچ کرتا ہے اس کو پھر ملتا ہے. سبحان اللہ. جی. ہمارے خاندان میں رائج ہے کہ عورت عدت وفات میں صرف سفید کپڑے پہنتی ہے, کیا واقعی عورت کے لیے صرف سفید کپڑے پہننے کا حکم ہے؟ نیز یہ بھی ارشاد فرما دیجئے کہ عدت میں کنگھی کرنا جائز ہے یا نہیں؟ نہیں, عدت میں جو نا صرف عورت کو سفید کپڑے تو نہیں پہننے, کوئی بھی رنگ کا کپڑا پہن سکتی ہے, البتہ کہ وہ کلر نہ ہو جیسے لال رنگ ہو گیا اور وہ کیا کہتے ہیں جامنی رنگ کے جو زینت کے لیے ہوتا ہے, وہ کلر نہ ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی کلر ہو. صحیح. اور دوسرے کہ کنگھی تو نہیں کر سکتی. البتہ اگر اسے ضرورت ہے کنگھی کی تو وہ بھی ظاہر ہے کہ وہ موٹے جو دندانے ہوتے ہیں نا اس طرف سے کنگھی کرے, مخصوص زینت نہ ہو. ٹھیک ہے. جی. میرا یونیفارم کا کارخانہ ہے اور میرے پاس کپڑے کا اسٹاک بھی پڑا رہتا ہے. کپڑے کا ریٹ اگر بڑھ جاتا ہے اور میں یونیفارم نئے ریٹ پر بیچتا ہوں تو کیا یہ صحیح ہے؟ جواب ارشاد فرما دیجیے. نہ, آپ کی اپنی چیز ہے, اس سے آپ جو وہ نئے ریٹ پر بیچنا چاہیں تو بالکل بیچ سکتے ہیں, کوئی اس میں حرج نہیں ہے. سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں نا کہ بندے کی کوئی چیز ہے, اب چاہے کہ وہ کوڑی کی چیز ہو مال متقوم, یعنی قیمت والی چیز ہو, یعنی ایسی چیز کہ جس کی قیمت بنتی ہو,
اب جیسے یہ پیالہ ہے اس کی قیمت بنے گی، اب چینی کا ایک دانہ ہے یا چاول کا ایک دانہ اس کی قیمت نہیں بنتی، تو مال متقوم ہو، صحیح، تو اسے جتنا بھی چاہے بیچ سکتے، جتنا مہنگا چاہے بیچ سکتا ہے، اب سامنے والے کو غرض ہے لے کے نہ لے۔ مگر یہ دیکھیں ایک تو ظاہر سیدی اعلیٰ نے ایک فتویٰ دیا ہے، ورنہ اب ظاہر ہے کہ ہمیں مسلمانوں پر جو ہے نا وہ مسلمانوں کے لیے آسانی کرنی ہے، اگر آپ چاہیں تو پرانے ریٹوں پہ بھی بیچ سکتے ہیں، ٹھیک، بعد میں نئے ریٹ پہ بھیجا، اللہ کریم برکت دینے والا ہے کہ مسلمانوں کے ساتھ حسن سلوک کریں، ان کے لیے آسانی ہو، سبحان اللہ، برکت دینے والا رب تبارک و تعالی ہے۔ اب بندہ جو ہے ایک چیز لاکھوں کی بیچتا ہے مگر پھر بھی برکت نہیں ہوتی، یہ پیسہ اس کا کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، اور ایک بندہ جو ہے نا وہ سستی چیز بیچتا ہے اور وہ کہاں سے کہاں نکل جاتا ہے، صحیح، تو برکت دینے والا اللہ تعالی، اللہ تعالیٰ، مرحبا، اللہ تعالیٰ کے دستے قدرت میں۔ واہ سبحان اللہ۔ آگے بڑھتے ہیں جی، کال شامل کرتے ہیں۔ میرا سوال یہ ہے، اگر کوئی عورت یا اس کے گھر والے بلا وجہ شرعی خلا کا مطالبہ کریں تو کیا حکم ہے؟ جی حضور، بغیر معاملے کی، ہاں کسی وجہ کی، ہاں نہیں یار یہ تو جو ہے نا بالکل جو ہے نا وہ اچھی چیز نہیں ہے، بالکل جو ہے وہ غلط ہے جی، کہ ایک عورت جو ہے نا وہ بلا وجہ شرعی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ وہ طلاق کا مطالبہ کرنے جو ہے وہ خلا مانگے۔ جی، البتہ شریعت نے جو ہے نا وہ خلا کی اجازت دی ہے جی، کہ عورت جو ہے نا خلا کا مطالبہ کرے، تو شریعت نے اختیار دیا ہے نا۔ جی، جی، اب یہ ہے کہ ضرورت ہو تبھی جو ہے نا وہ کرے، ورنہ اس کے علاوہ نہ کرے۔ صحیح۔ بعض لوگوں کی حضور یہ ہوتی ہے، ایک ان کی نیچر بولیں یا ان کا انداز عجیب سا ہوتا ہے کہ نہ تو وہ بسا کے رکھتے ہیں اور نہ ہی وہ چھوڑتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ بھی ہم رکھیں گے بھی نہیں اور طلاق بھی نہیں دیں گے۔ یعنی اس طرح کی ایک اس طبیعت کو میں سوچ رہا ہوں کہ اس کو میں ایک مہذب سا نام تھوڑا دے رہوں جس میں اس کی بدبختی بھی ظاہر ہو جائے اور تھوڑا تہذیب بھی آفتا، لیکن میرے ذہن میں لفظ کوئی ایسا آ نہیں رہا کہ ایسی طبیعت کے لوگ کہ آپ کو رکھنا ہے فَإِمْسَاكُمْ بِمَعْرُوفٍ، اچھے طریقے سے رکھو، اور تَسْرِيحٌ بِإِحْسَان، نہیں رکھنا تو اچھے طریقے سے کیا کر دو، رخصت کر دو، چھوڑ دو۔ تو یہ عجیب طبیعت کے مالک لوگ ہوتے ہیں کہ بھئی نہ تو حقوق ادا کرنے ہیں، نہ ہی رکھنا ہے اور نہ ہی چھوڑنا ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے کہ معلقہ کرنا، معلقہ یعنی لٹکانا، جی، یہ حرام ہے، اور یہ لٹکانے والا یہ ظالم ہے، یہ مرد جو ہے یہ مرد ظالم ہے۔ یہ ہائے ہائے، ٹھیک ہے کہ اگر شریعت نے اس کو اختیار دیا ہے کہ طلاق اس کے ہاتھ میں ہے، جی، اس کا مطلب یہ نہیں کہ یہ اس کو لٹکا ہے، کہ یہ ظالم ہے یہ، صحیح، اور ظلم قیامت اندھیرے ہوں گے، اللہ، ایسے شخص کا قیامت اندھیرے کیا انجام ہوگا۔ ہائے ہائے، اگر یہ دنیا میں اگر اس کو جو شریعت نے اختیار دیا تھا طلاق کا، اگر یہ اس کا ناجائز استعمال کر رہا ہے تو آخرت میں تو بچے گا نہیں، صحیح بات، بعض کو دنیا ہی میں ایسے کم وقت کو سزا مل جاتی ہے ہائے ہائے، ایسے ظالم کو۔ تو اللہ ایسوں کو ہدایت عطا فرمائے۔ آمین آمین، یہی ہے کہ اگر نہیں رکھنا تو اب جو ہے نا یا تو یہ رکھنا ہے تو حسن سلوک کے ساتھ رکھے، صحیح، اور اگر نہیں رکھنا تو اس میں بھی حسن سلوک کے ساتھ چھوڑ دے۔ صحیح، اب دیکھیں نا کہ شریعت نے جو ہے نا وہ کتنے حقوق رکھے ہیں عورت کے لیے، کہ اب اگر مرد اگر طلاق دے گا تو عدت کا خرچہ بھی مرد ہی پر ہے، مرد ہی دے گا، صحیح، رہائش وغیرہ سب مرد ہی دے گا، جی بالکل، ہاں جی، مرد ہی پر ہے۔ ایسی بات درست فرمایا آپ نے۔ اچھا، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بلا وجہ جو طلاق مانگتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو ہے وہ بلا وجہ خلا کا مطالبہ کرنے والی عورت کے بارے میں فرمایا کہ وہ جنت کی خوشبو نہ پائے گی۔ اللہ، اسی طرح ایک حدیث پاک میں ایسی عورت کو منافقہ فرمایا، اور جو بیوی کو شوہر کے خلاف بھڑکائے اس کے بارے میں فرمایا کہ وہ ہم میں سے نہیں۔ حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ وہ فرماتے ہیں کہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ایما امرأۃ سألت زوجہا طلاقا فی غیر ما بأس فحرام علیہا رائحۃ الجنہ۔ اللہ، اللہ، جو عورت اپنے شوہر سے بغیر کسی عذر معقول کے طلاق مانگے اس پر جنت کی خوشبو حرام ہے۔ اللہ ہمیں محفوظ رکھے، آمین آمین، اللہ عافیت والا معاملہ فرمائے، آمین۔ اور یہ نوبت یہاں تک آئے ہی نہ، ذرا کچھ اس حوالے سے بھی بالکل بیان فرمائے نا جی کہ بندہ اچھے طریقے سے جو ہے وہ چلتا رہے۔ اب دیکھیں حضور، ایک رشتہ ہے، ایک ریلیشن ہے، اجنبیت پہلے ہوتی ہے، پھر وہ اجنبیت جو ہے وہ ایک
اسلام کے دیے ہوئے ایک خوبصورت رشتے کے اندر کیا ہوتی ہے؟ تبدیل ہوتی ہے، انسیت میں تبدیل ہو جاتی ہے. واہ سبحان اللہ، کیا لفظ آپ نے استعمال فرمایا ہے. اب اس انسیت کو بندہ سسٹین بھی جو ہے وہ کر کے چلے تو یہ جو ہے وہ کیسے ممکن ہے؟ مختلف چیزیں جو ہے وہ سننے میں آتی ہیں، لوگ ملتے ہیں، پرابلمز بتاتے ہیں، مسائل بھی اپنے جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہی ہیں. تو اس پر جو ہے وہ آپ کیا کہیں گے کہ بندہ کیا انداز اختیار کرے کہ یہاں تک نوبت جو ہے وہ نہ پہنچ پائے؟ ورنہ نگران شورا فرماتے ہیں کہ شریعت نے گیٹ پہ رکھا ہے. اب ظاہر سی بات ہے، قرآن بھی بیان کرتا ہے کہ اگر پتہ ہے کہ حقوق ادا نہیں کر پائیں گے تو پھر وہ ایک گیٹ وے جو ہے وہ پھر تو اس گیٹ، بالکل اس گیٹ کو استعمال کرنا چاہیے. جی بالکل. اگر باہم ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کر پاتے تو صحیح، یعنی حقوق سے مراد یہ کہنی ہے کہ اگر شرعی حد اگر پار ہوتی ہے صحیح، تو اب جو ہے وہ اس گیٹ کا استعمال کریں. ٹھیک ہے. تو یہاں تک ویسے دیکھا گیا ہے کہ لوگ مزاج کی وجہ سے بھی بڑے جو ہے وہ پرابلمز کریٹ کر دیتے ہیں. تو بعض اوقات ہوتا ہے سب عجیب عجیب طبیعتیں ہوتی ہیں، خواتین کی بھی اور مردوں کی بھی عجیب عجیب طبیعتیں. جیسے اگر کوئی بندہ جو ہے وہ یوں کہے کہ جی مجھے رات کو 2 بجے اگر کوئی اٹھ کے بولے مجھے جوس پینا ہے تو میرے لیے فریش جوس بنا کے لائے، تو یہ تو معقول غیر معقول سا یہ تو بالکل ایک جو ہے وہ انداز. اچھا، یہ اسی طرح خواتین میں بھی اس طرح کے غیر معقول جو ہے وہ ڈیمانڈ ہوتی ہے. میں چاہ رہا ہوں آپ تھوڑا اس پر گفتگو فرمائیں تاکہ ہم ایک اس جو ہے وہ نہج پر آئیں کہ یہ گاڑی ہماری ٹریک پر چلتی رہے اور یہ اپنی منزل مقصود تک جو ہے وہ پہنچے، رستے میں بریک نہ ہو، انجن فیل نہ ہو. اب اس میں دیکھیں کہ میانہ روی رکھی جائے. صحیح. اس کا خرچ میں یہ نا کہ میانہ روی. اب ظاہر ہے کہ یہ آپ کی زوجہ ہے، نہ کہ آپ کی نوکر تو نہیں ہے یہ عورت کہ آپ جو ہے نا وہ جب چاہیں گے مجھے یہ دے دو تو وہ دے دو، یہ چائے دے دو تو وہ جوس دے دو، تو فریش جوس ابھی بنا دو، تو یہ کر دو وہ کر دو. اس کے لیے تھوڑی یہ جتنا شریعت نے آپ کو اختیار دیا وہ آپ کریں. صحیح. اور دوسرا ظاہر ہے کہ وہ عورت کو بھی چاہیے کہ وہ بھی میانہ روی رکھے کہ نہیں میرے لیے یہ لے آؤ وہ لے آؤ فلاں چیز لے آؤ تو اتنا خرچہ کرو، یہ کرو وہ کرو. ظاہر اس کی جو لمٹ ہے اس میں ہی وہ کرے گا. ایسی بات. تو دونوں کو چاہیے کہ وہ ایک دوسرے کا لحاظ رکھیں، ایک دوسرے کا پاس رکھیں، واہ واہ، اور ایک دوسرے کا خیال رکھیں. سبحان اللہ. جب یہ ایک دوسرے کا خیال رکھیں گے، ایک دوسرے کا لحاظ کریں گے جی، اور پھر دیکھیں گے گاڑی کیسے زبردست چلے گی اور مدینے طرف کی جائے گی. سبحان اللہ سبحان اللہ. بعض اگر بندہ یہ سوچتا ہے کہ میرا ایک سٹیٹس ہے، خود ہی اس نے اپنا ایک سٹیٹس جو ہے وہ اپنے تئیں ہی بعض اگر بنایا ہوتا ہے، میں یوں ہوں، میں یوں ہوں، مجھے یوں ٹریٹ کیا جائے، مجھے یوں جو ہے وہ ڈیل کیا جائے. الحمدللہ کہ اللہ احسان ہی دنیا جو ہے وہ دیکھ رہی ہے. آپ کا بھی ایک مقام ہے، ایک مرتبہ ہے، سٹیٹس ہے، دنیا جانتی ہے شیخ طریقت امیر سنت کے آپ جانشین ہیں. کبھی ایسا ہوا کہ آپ رات میں گھر پر آئے اور گھر والے سو رہے ہوں تو آپ کیسے آتے ہیں؟ کبھی گھر میں رات میں آئے ہیں، کھانے کو کچھ جی چاہ رہا ہے تو آپ کیا کرتے ہیں؟ بتانا پسند فرمائیں گے؟ خود ہی نکالو، خود ہی گرم کر لیا. ماشاء اللہ سبحان اللہ. وہ بیچاری سو رہی تو سونے دینا چاہیے. مرحبا. مدینہ میں نے امیر سنت کو بھی دیکھا. امیر سنت جب سحری فرماتے تھے جی، یعنی جب یومیہ جب روزہ رکھتے تو امیر سنت خود ہی جو گرم کرتے تھے، سب واہ واہ واہ، خود ہی کھاتے تھے. سبحان اللہ. مرحبا. یہ ہوتا ہے احساس. نگران شورا نے بھی ایک مقام پر اپنا جو ہے وہ یہی ہاں، نگران شورا کا بھی یہی ہے کہ چند مرتبہ ہوا ہے، کئی بار ہوا ہے ان کے گھر پہ یوں جانا تو یہ خود ہی یہ گرم کرتے تھے اور رکھتے تھے، ہم کھانا کھاتے تھے. واہ جی واہ، سبحان اللہ. اسے کہتے ہیں احساس. جب جانبین سے احساس ہوتا ہے تو پھر زندگی میں پھر خیر ہوتی ہے اور عافیت ہوتی ہے، دل میں سکون ہوتا ہے اور انسان کے دماغ میں ایک طمانینت اور ایک چین ہوتا ہے. اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے. آمین. احساس بڑا ضروری ہے حضور. بالکل. ورنہ جس میں سے احساس ختم ہو جائے مردہ ہی ہے. مردے میں کیا احساس ہے؟ بالکل. اس کا یعنی یوں سمجھے نا کہ جیسے برابر والے کو چوٹ لگی، کچھ ہوا، اس پر پریشانی آ گئی یا گر گیا تو احساس ہی نہیں ہے، بے حس ہے یہ یوں منہ لٹکا کے بیٹھا ہوا ہے، نہ اس کی مدد کرنی نہ کچھ نہیں کرنا، گویا کہ یہ پتھر ہے اور کیا ہے. اللہ اکبر. اللہ تعالیٰ ہمیں مسلمانوں کا اور بالخصوص اپنے گھر والوں کا اور ہمارے ساتھ جو افراد وابستہ ہیں، اللہ ہمیں ان کا خیال اور احساس کرنے کی بھی توفیق عطا. آمین. آمین. میسیجز حضور لیتے ہیں. اولاد کے لیے دعا فرما دیں. غلام نبی مدنی ہے دال بندین چاغی سے، ان کا بھی پیغام ہے
دعا کے اولاد کے لیے جو ہے وہ اللہ انہیں نیک و صالح ولد حافظ عطا فرمائے. روزانہ 41 مرتبہ یا اولو پڑھیں. ٹھیک ہے. شہزادہ حضور سے ہمارے لیے بھی دعا کروائیں. یہ نارووال سے میسیج ہے بنت احمد کا. اور دعاؤں کے لیے دیگر کاروبار میں برکت کے لیے دعا فرما دیں. یہ ہے اللہ برکت دے، اللہ کریم کرم. نام کیا ان کا نام اپنا انہوں نے بار نہیں لکھا. اللہ عافیت جو ہے وہ عطا فرمائے. ان کا کہنا سوال یہ ہے کہ کیا مرد عورتوں والا ہیئر کیچر یہ لگا سکتا ہے؟ بڑے بڑے بال کا لمبے بال رکھتے ہیں، وہ ہیئر کیچر ہوتا ہے ایک، وہ بالوں کے اوپر یوں کر کے. نہیں، مرد کو ذرا نہیں لگا سکتا، صحیح نہیں لگا سکتا چونکہ وہ مشابہت ہو جائے گی نا. جی بالکل ایسی بات ہے. ایسے اتنے لمبے بال قد رکھے ہوئے ہوتے ہیں اور پتہ ہی نہیں لگتا کہ بھئی کون جا رہا ہے، کیا جا رہا ہے، کیسے جا رہا ہے. جا رہا ہے، جا رہی ہے، جا رہا ہے، جا رہی ہے. صحیح. یہ بھی اس پر بھی یعنی ظاہر ہے کہ بالکل کہ اس طرح کے بال نہیں رکھے جائیں گے، ایسا حلیہ نہیں اپنایا جائے گا کہ جس سے جو نا وہ عورت لگے. اسی طرح عورت کو بھی کہ کوئی ایسا حلیہ استعمال نہیں کرنا، ایسا حلیہ اختیار نہیں کرنا کہ جس سے وہ مرد لگے. صحیح. کہ دونوں کو ایک دوسرے کی مشابہت جو نا یہ حرام ہے. ٹھیک ہے. عورت جو ہے وہ اپنا عورت والے انداز پہ رہے، مرد جو ہے وہ مرد والے مردانہ انداز پہ رہے. ٹھیک ہے. ان کا کہنا یہ ہے کہ جی دینی استاد کا ادب کیسے کرنا چاہیے، یہ بیان فرمائیں. بلوچستان سے سوال ہے. جب وہ جو حکم دے وہ مانے. اچھا، دوسرے کہ جب وہ آئیں تو ان کی تعظیم میں کھڑا ہو جائے، جو سبق دیں وہ یاد کر لیں. اچھا، اسی طرح ان کے بارے میں کوئی ایسی منفی بات نہ کرے، جی کوئی ایسی بات نہ کرے جس سے ان کو تکلیف ہو. چونکہ یہ ذرا کہ اگلے کو ذرا کہ دین کا علم سکھا رہا ہے، یہ اسے دین سکھا رہا ہے، اس کی بالکل تعظیم و توقیر کرے. واہ جی واہ، ماشاءاللہ. مدنی چینل کے ناظرین، میں یہاں جو ہے وہ ایک بات شیئر کرتا ہوں آپ سے کہ میں نے جانشین امیر اہل سنت کو جامعۃ المدینہ میں آتے بھی دیکھا ہے. مجھے یاد ہے کہ جب میں درجہ اولا میں تھا تو آپ موقوف علیہ میں تھے اور جامعہ میں جو ہے وہ تشریف لاتے تھے، اور اساتذہ کرام کی بھی ایک محبت والا جو ہے وہ معاملہ ہوتا تھا اور ایک شفقت بھی ہوتی تھی. لیکن جانشین امیر اہل سنت کا ادب جو ہے وہ جو میں نے دیکھا کہ استاد کے سامنے دو زانوں بیٹھنا. ہم بھی درجے میں پڑھتے رہے ہیں، بعض کا طلبہ بیٹھتے ہیں آلتی پالتی مار کے بھی، چار دانوں بھی جو بیٹھتے ہی ہیں، ہوتا ہی ہے معاملہ. اللہ رحمت فرمائے. بہرحال اس میں بھی کوئی وہ بے ادبی یا کوئی گستاخی والا انداز نہیں ہے، لیکن دو زانوں بیٹھنا یہ ایک بہرحال بڑا مؤدبانہ انداز ہے. اچھا، میں نے پھر ان کو قرات کی مشق کرتے ہوئے بھی دیکھا. ایک مجھے وہ بھی منظر یاد آ رہا ہے. ذرا آپ اس وقت مدرسہ المدینہ بھی شعبہ تجوید و قرات بھی تھا، یہ فیضان مدینہ کی پہلی منزل، اور آپ قرات کی مشق بھی جو ہے وہ فرماتے تھے قاری صاحب کے پاس. ادھر بھی میں نے ماشاءاللہ دیکھا دو زانوں بیٹھ کر مشق کرتے ہوئے قرآن کریم کی قرات کی بھی. اللہ پاک ہمیں بھی جو ہے وہ یوں ہی علم دین کا بھی ادب کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اساتذہ کا بھی اللہ ہمیں باادب بنائے. وقت جو ہے وہ اختتام پذیر ہے اور پروگرام کی اپریسیشن ہے. آئی ایم شاہ میر فرام چکوال، انہوں نے بھی جی اپریسیشن کیا. بہت شکریہ. اللہ آپ کو برکتیں جو ہے وہ عطا فرمائے. بہت سارے لوگوں نے دعاؤں کے لیے کہا، دعا بھی اللہ ان کی مرادوں پر نظر رحمت فرمائے. آمین. اس مرادوں پر آمین. تینوں دنیا کی بھلائیاں عطا فرمائے. آمین 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 آمین. بیماروں کو تعویذات تاریہ بالکل، جو بیمار ہیں، جو پریشان ہیں، وہ تعویذات تاریہ سے رجوع کریں اور اپنے مسائل بتا کر جو وہ کیا کہتے ہیں اس حساب سے تعویذ و وظائف لے لیں. ٹھیک ہے. فرق نہ پڑے تو بات کرتا ہے نا، یہ تعویذ لے رہے ہیں فرق ہی نہیں پڑ رہا. اب دیکھیں کہ بعض کا بندہ سر درد کی دوا لیتا ہے، فرق نہیں پڑتا، بھی دوا نہیں چھوڑتا. ایسی بات اب مرض کی نوعیت ہے، صحیح، تو علاج جاری رکھیں، انشاءاللہ الکریم کرم ہوگا. واہ فائدہ ہوگا. سبحان اللہ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالی ہم سب پر اپنی رحمت کا سایہ فرمائے، عافیتیں راحتیں اللہ ہمارا مقدر بنائے. مدنی چینل دیکھتے رہیے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، گزرے یہ زندگی تیری رضا میں، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی، یا رب ہم سیکھ جائیں آداب زندگی.